تھوڑا سا یہاں میرا خیال بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں، تب آواز کم ہے، تھوڑا سا قریب اگر آ جائے تو آواز کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، جناب محترم سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میں جو آیت پڑھی ہے وہ کن کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ پاک کن کو کہہ رہا ہے درود و سلام پڑھنے کے لیے؟ تو جتنے بھی ایمان والے ذرا بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میزبان مجلس زینت القراء استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری ظہور احمد سیفی صاحب، اہل سنت کے میری جماعت کے ممتاز عالم دین علامہ عمر حیات قادری صاحب، جناب قاری علی محمد قادری صاحب، جناب خلیفہ صوفی غلام رسول صاحب، علامہ قاری سمندر صاحب، قاری غلام محمد عباسی صاحب، دیگر علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ قاری صاحب کو کہ جس محبت کے ساتھ اور نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عاشقاں، راکب دوش مصطفیٰ، سیدنا و مولانا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انہوں نے محفل سجائی ہے، اور یقیناً ان کی دل میں وہی کیفیات ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن حسین پاک کے چہرے کی تازگی نے نصیب فرما، اور جو ان کے معاونین ہیں جنہوں نے آج کی اس محفل کو اور ذکر امام عالی مقام کو منعقد کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کیا، وہ بھی خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ ذکر امام عالی مقام یہ دلوں کو طہارت عطا فرماتا ہے، مردہ ضمیروں کو یہ ذکر زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اگر دل پر فسق و فجور کے دھبے لگ جائے، اس کو دھونا چاہو تو ذکر حسین شروع کر دو۔ اگر آنکھیں نم نہیں ہوتی، دل سخت ہو گیا ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تو ذکر حسین کرو گی، آنکھوں میں آنسو آنا شروع کر دو۔ اور جب دلوں میں رقت ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو یہ زندگی کی علامت ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، اور یہ جو دوبارہ زندہ کرنا ہے، میں کوئی رسمن نہیں کہہ رہا،
اگر مردہ دل کو زندہ کرنا ہو تو نواسہ رسول کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ میرے بھائی علامہ عمر یاد قادری صاحب نے جس انداز میں آپ کو پیغام سنایا ہے، اور حقیقت یہی ہے، آج کے دور میں ذکر امام علی مقام یہ مردہ ضمیروں کو، مردہ دلوں کو، اور وہ نوجوان یا بزرگ اگر بے راہ روی کا شکار ہے، وہ اتنا وقت نکالے اور نواسہ رسول کا کردار سن لے، میں یقین سے کہتا ہوں اس کے دل میں ضرور تازگی پیدا ہو جائے۔ جو کسی نے کہا نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ گاندھی نے جب بات کی تو پوچھا کہ تم ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کرو گے؟ اپنے جو ہے وہ تو مثالیں دیتے ہی ہیں، پڑھ لیجئے تاریخ میں۔ گاندھی نے بھی کہا کہ مجھے حوصلہ ملا ہے تو نواسہ رسول حسین ابن علی سے ملا ہے۔ اگر وہ 72 ہو کر 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، وہ جو اتنے تھے، اگر ان سے حسین ٹکرا سکتا ہے تو اس سے روشنی لے کر آج کا مظلوم انسان بھی ٹکرا سکتا ہے۔ اس لیے اس ذکر کو آپ نے معمولی نہیں سمجھنا، ذہنوں میں یہ بات یاد رکھیے۔ آپ جو بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہ ذکر وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اللہم احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا اللہ پاک ان سے بھی محبت فرما۔ تو جو حسنین سے محبت کرے کیا وہ اللہ کی محبت سے خالی رہ سکتا ہے؟ اس لیے آپ جو تھوڑے ہوں زیادہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھ رہا ہے، اور آپ اس محبت سے، میں چند منٹ گفتگو کروں گا، محبت سے بیٹھیے۔ اور قاری صاحب بھی فرما رہے تھے سبحان اللہ، یہ جو زبان سے کہنا ہے اس کو رسم نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں، اور دل میں تڑپ آتی تو زبان سے کیا نکلتا، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو صوفیہ ذکر کرتے ہیں اس کو آپ سمجھیے۔ جب قید پڑا یوسف علیہ السلام کے دور میں تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سارے جو بھی آئے تو اپنے داروغے سے کہا تم اس کو گندم کی بوریاں دینا، اور اگر کوئی زیادہ ہی غریب آئے تو میرا دل چاہتا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے اس غریب کو پروٹوکول دوں، اس کو اپنے ہاتھوں سے دوں۔ ایک نوجوان آیا، اس کے پاس کچھ کرنسی بھی نہیں تھی، بس جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو 1 بوریاں 2 بوری 4 بوری 10 بوریاں دی۔ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں مجھے اور دیجیے۔ آپ نے فرمایا جتنا دوسروں کو دیا ہے تمہیں بھی اتنا ہی دوں گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ یوسف اگر تجھے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو تو مجھے اپنا سارا خزانہ ہی دے دے۔ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو تو اپنا سارا خزانہ دے دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہ یاد کر جب 7 کمرے بند تھے، زلیخا تیرے پیچھے بھاگی تھی، دروازے ٹوٹتے گئے، زلیخا نے تیرا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اس کا شوہر دروازے پر آ گیا۔ یوسف یاد کرو تیری عظمت کی گواہی کس نے دی تھی؟ تیری پاکیزگی کس نے بیان کی؟ کہا وہ ایک بچہ تھا جو بولا تھا۔ اس نوجوان نے کہا وہ بچہ میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو ہے؟ تو اب اس نے کہا جو مانگتا ہے دو اس کو۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت رب العالمین نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا یوسف کسی کو 1 بوری، کسی کو 5 بوریاں، کسی کو 10 بوریاں، اس کو سارا خزانہ دینے پہ تیار ہو گیا کہ مولا اس نے میری شان بیان کیا، میرے پر زلیخا الزام لگا رہی تھی، اس نے میری پاکی بیان کیا۔ کہ یوسف تو کون ہے؟ کہا میں مصر کا بادشاہ۔ اچھا یوسف جو تیری پاکی بیان کرے تو اپنا خزانہ دیتا ہے مصر کا، میں ہوں رب العالمین جو مجھے سبحان کہے گا میں کتنا عطا کروں گا۔
جو میری شان بیان کرے، مجھے سبحان اللہ کہے، تو میں اس کا دامن تو خالی نہیں رہنے دوں گا۔ اب جو علماء یا نعت خواہ آپ سے کہتے ہیں تو یہ دراصل ہم سب کا فائدہ ہوتا ہے اس میں، اور لازمی بات اس کا ایک اور ساتھ جیسے وہ اذان نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن روشن دان سے ہوا بھی آئے گی، تو جو خطیب یا مقرر یا نعت خواہ ہوتا ہے اس کو یہ بھی سہارا ہوتا ہے کہ چلے سن رہے ہیں، آگے سے موجود ہیں یہاں پہ۔ تو دوستان محترم، میں نے سورہ ملک کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ترجمہ سماعت فرما لیں، اور اسی حوالے سے چند منٹ عرض کروں گا۔